بادشاہ کی جگہ لے لی۔ اس نے آیا صوفیہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور سال 415 میں نیا آیا صوفیہ مکمل کیا۔ پچھلی آیا صوفیہ کے برعکس نئے 5 نام اور یادگار داخلی دروازے تھے، تاہم اس جگہ کی چھت اب بھی لکڑی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ایک صدی کے بعد آیا صوفیہ ایک بار پھر نکا بغاوت کی وجہ سے لگنے والی آگ کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا۔ نائکی کی بغاوت شہنشاہ جسٹینین دوم کے خلاف کی گئی، جس نے 527 سے 565 تک حکومت کی۔ جب شہنشاہ جسٹینین دوم نے آیا صوفیہ کو جلاتے ہوئے دیکھا تو اس نے بیسیلیکا کی تعمیر کا حکم دیا، تاہم اب حالات اتنے خراب تھے کہ انہیں آیا صوفیہ کو گرانا پڑا۔ آیا صوفیہ کو تباہ کرنے کے بعد شہنشاہ نے 2 مشہور فن تعمیرات اسیڈوروس اور انتھیمیوس کو ایک نیا بیسیلیکا بنانے کا حکم دیا۔ اس نے اس کا نام آیا صوفیہ رکھا اور یہ 6 سال کے اندر 537 میں مکمل ہوا۔ آیا صوفیہ میں آرتھوڈکس بیسیلیکا کا مرکب ہے اور اس میں ایک بڑی گنبد والی چھت اور 2 نارتھیڈکس کے ساتھ نیم گنبد والی الٹر بھی تھا۔ نئی تعمیر شدہ آیا صوفیہ کے گنبد 6 پروں والے فرشتوں کے موزیک سے ڈھکے ہوئے ہیں، جنہیں عام طور پر ہیکسا پیٹراگون کہا جاتا ہے۔ نئے تعمیر شدہ آیا صوفیہ میں اصلی آیا صوفیہ کے مقابلے میں نئی خصوصیات تھی۔ اس بار جس سنگ مرمر سے فرش اور چھت بنائی گئی ہے وہ ترکی ماضی میں اناطولیہ کہلاتا تھا اور شام سے درآمد کیا گیا تھا۔ دوسری اینٹیں شمالی افریقہ جیسے دور دراز مقامات سے لائی گئی۔ تحقیق کے مطابق آیا صوفیہ کا اندرونی ڈیزائن بہتے پانی کی طرح بنایا گیا تھا۔ آیا صوفیہ کی چھت لکڑی سے بنائی گئی تھی اور عمارت کی عظیم جسم اور وزن کو سہارا دینے کے لیے گھاٹ لگائے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے وزن اور ساخت کا توازن بگڑ گیا اور اس کے وزن کی وجہ سے وہ تقریباً منہدم ہو گیا۔ معماروں نے گنبد کو زنجیر سے سہارا دے کر اپنی جگہ پر رکھنے کا سوچا۔ اس سے کچھ مسائل پیدا ہوئے اور وزن کے مسئلے کی وجہ سے عمارت دوبارہ گر گئی۔ آخر کار اسیڈوروس اور انتھیمیوس عمارت کی چھت کو اسی طرح سہارا دینے میں کامیاب ہو گئے جیسے یہ اب ہے۔ اس بار یہ زیادہ مستحکم تھا اور اس کی وجہ سے یہ ڈھانچہ 1500 سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہا۔ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آیا صوفیہ کے بیٹھنے کی جگہ کو 2 سطحوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سب سے اوپر اور نیچے نشستیں تھیں۔ یہ تقسیم اس لیے کی گئی تھی کہ لوگوں کی جنس اور طبقے کے مطابق علیحدگی ہو سکے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ امیر اور طاقتور لوگ ہمیشہ سب سے اوپر بیٹھتے ہیں، جبکہ نچلے اور متوسط طبقے کے لوگ نیچے بیٹھتے ہوتے ہیں جب بیسیلیکا میں کوئی تقریب یا خدمت ہوتی ہے۔ آیا صوفیہ کا ابتدائی اندرونی ڈیزائن کافی سادہ تھا۔ اس میں موزیک نہیں تھے جیسے کہ اب ہیں۔ جب اصلی کی تباہی کے بعد نیا آیا صوفیہ تعمیر کیا گیا تو مختلف شہنشاہوں کی طرف سے دیواروں پر اخلاقیات کو شامل کیا گیا، جنہوں نے استنبول کے موجودہ دن کے طور پر سلطنت پر حکمرانی کی۔ بازنطینی سلطنت کے زوال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوم نے استنبول پر قبضہ کیا اور اس نے آیا صوفیہ میں کچھ تبدیلیاں کی۔ سلطان اور اس کے جانشینوں نے آیا صوفیہ کے باہر 4 میناروں کو شامل کیا اور اندرونی حصے میں نئے خلیفہ موزیک بھی شامل کیے۔ پہلے سے موجود کاریگری پینٹ سے ڈھکی گئی اور ستونوں پر خلیفہ شامل کیے گئے۔ 1847 اور 1849 میں آیا صوفیہ میں پھر سے کچھ تبدیلیاں آئیں اور سوئس طرز تعمیر کو آیا صوفیہ میں شامل کیا گیا۔ ابتدائی طور پر آیا صوفیہ کو چرچ کے طور پر نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ چرچ کے لیے ایک بیسیلیکا کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ سب قسطنطنیہ اور اس کے جانشینوں کے دور میں ہوا، تاہم سال 1453 میں بازنطینی سلطنت عثمانی سلطنت کے سلطان محمد ثانی کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے آیا صوفیہ کو سنبھالا اور اس کے ڈیزائن اور اس کے کام میں کچھ تبدیلیاں کی۔ جہاں بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی، وہ جگہ مسلمانوں کی عبادت گاہ بن گئی۔ آیا صوفیہ اب جب 1935 میں جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں آیا اور پھر حکومت نے آیا صوفیہ کو ایک میوزیم قرار دیا جو اب تک دنیا بھر سے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ